السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عربک گرامر کورس کی 5ویں کلاس ہے اور ہم جو ہے اسم کی سینٹنس میکنگ کو ڈسکس کر رہے ہیں، اسی کو آج انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ ہم نے سینٹنس میکنگ میں 4 کیٹیگریز پڑھنی ہے، جن میں سے 2 ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں۔ 4 کیٹیگریز کون کون سی ہیں؟ اعراب ہے، جنس ہے، عدد ہے اور وسعت ہے۔ ہم اعراب اور جنس کو جو ہے ڈسکس کر چکے ہیں۔ جنس کو ہم نے کل ڈسکس کیا تھا اور اعراب کو جو ہے ہم نے پرسوں ڈسکس کیا تھا کلاس نمبر 3 اور 4 میں۔ تو آج جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ٹاپک ہے عدد۔ تو اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، عدد کے اعتبار سے جو باقی زبانیں ہیں ان میں 2 ہی کیٹیگریز پائی جاتی ہیں، واحد اور جمع، سنگولر اینڈ پلورل۔ فار ایگزامپل، سنگولر میں بک، پلورل میں بکس، واحد میں دروازہ اور جمع میں دروازے۔ یہ 2 کیٹیگریز ہی باقی زبانوں میں پائی جاتی ہیں، لیکن عربی میں ایک اور کیٹیگری بھی انٹروڈیوس ہوئی ہے۔ واحد ایک چیز کے لیے، جمع 2 سے زیادہ چیزوں کے لیے۔ پیچھے کیا بچ جاتا ہے؟ جو کیٹیگری باقی رہ جاتی ہے وہ ہے 2 چیزوں کے لیے۔ اگر 2 چیزیں پڑھی ہوں تو ان کو ہم عربی میں کس طرح پروناؤنس کریں گے یا کیا الفاظ ان کے لیے استعمال ہوں گے، اس کو ہم کہتے ہیں مثنیٰ۔ مثنیٰ بھی کہتے ہیں اور تثنیہ بھی کہتے ہیں۔ مثنیٰ یا تثنیہ یہ 2 چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آج عدد کی کیٹیگری میں ہم مثنیٰ کو ہی پڑھیں گے۔ اچھا، اگر واحد سے ہم نے مثنیٰ بنانا ہے نا تو اس کا بہت ایک سمپل سا رول ہے۔ اگر واحد سے مثنیٰ بنانا ہے یعنی کہ ایک چیز سے ہم نے 2 چیزوں کو بنانا ہے، اس کے لیے جو عربی میں رول ہیں وہ 2 طرح سے ہم اس کو بنا سکتے ہیں، یعنی کہ ایک لفظ کو ہم 2 طرح سے مثنیٰ بنا سکتے ہیں۔ اور میں یہ کلیئر کر دوں کہ مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے جو مثنیٰ ہے اس کا سیم رول ہے۔ واحد سے مثنیٰ بنانے کے لیے مذکر اور مؤنث کا سیم رول ہے، سیم قاعدہ ہے۔ اگر اسم کے اینڈ پہ اعراب ہیں، 2 پیش ہیں، 2 زبر ہیں یا 2 زیر ہیں، تو اس واحد کو مثنیٰ بنانے کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس اعراب کو وہاں سے ریموو کر دینا ہے، ہٹا دینا ہے، اور اس اعراب کی جگہ ہم نے ایک زبر لگا دینی ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک زبر لگانی ہے، اس کے بعد الف اور نون کا اضافہ کرنا ہے، اور نون کے ساتھ نیچے زیر بھی ہوگی۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ زبر تو اس لفظ پہ لگے گی لیکن الف کی جگہ یا آ جائے گا اور اوپر سکون، یا کے اوپر سکون، اور نون زیر نہیں اسی طرح۔ ہم اگزامپل سے جب سمجھیں گے تو یہ بہت کلیئر ہو جائے گا۔ جو کوئی کنفیوژن ہوئی تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کلیئر ہو جائے گی۔ ہم اب مثالوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسلم، اب مسلم ایک واحد ہے، ہم نے اس سے مثنیٰ بنانا ہے۔ ہم نے یہ پڑھا کہ مثنیٰ واحد سے 2 طرح بن سکتا ہے۔ اب وہ 2 طرح کس طرح بن سکتا ہے؟ مسلم کو 2 جگہ لکھیں گے، ایک جگہ الف اور نون کا اضافہ کریں گے اور دوسری جگہ یا اور نون کا اضافہ کریں گے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ مسلمانی اور مسلمینی۔ کیا بن جائے گا؟ مسلمانی اور مسلمینی۔ اب ان کا میننگ سیم رہے گا کہ 2 مسلمان، مسلم ایک مسلمان اور مسلمانی 2 مسلمان، مسلمینی بھی 2 مسلمان۔ اسی طرح مؤمن، مؤمن سے مؤمنانی، مؤمنینی،
مومن یعنی کہ ایک ایمان لانے والا، اور مؤمنانی اور مؤمنینی دو ایمان لانے والے۔ کتاب، کتابانی، کتابینی، کتاب ایک کتاب، اور کتابانی کتابینی دو کتابیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم ان کی جو مؤنث فارم ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ ابھی ہم انشاءاللہ ان کی ایگزامپلز کریں گے، آپ نے کنفیوز نہیں ہونا۔ ہم ان کی ایگزامپلز بھی اگلے ٹاپک کی طرف موو کرنے سے پہلے ہم لازمی کریں گے۔ اب میں نے آپ کو شروع میں ایک رول بتایا کہ مؤنث اور مذکر دونوں کو واحد سے مثنیٰ بنانے کے لیے سیم رول ہے۔ واحد سے مثنیٰ بنانے کے لیے مذکر اور مؤنث کا سیم رول ہے۔ اب ہم چلتے ہیں مؤنث کی طرف۔ اب واحد جو مذکر میں ہم نے لیا تھا وہ تھا مسلم، مسلم مذکر ہے، اس کی جو مؤنث ہے وہ ہے مسلمہ۔ اب طریقہ تو سیم ہے، تا کے اوپر زبر آ جائے گی، گول تا کے اوپر، پھر الف آ جائے گا اور نون زیر نی، یا پھر یا کے اوپر سکون اور نون زیر نی۔ مسلمہ سے بن جائے گا مسلمتانی اور مسلمتینی۔ اب اس میں پروسیجر کیا ہے کہ جو گول تا ہے نا، اس کی جگہ جب ہم الف اور نون لگائیں گے تو وہ گول تا سے لمبی تا بن جائے گی تاکہ ہم اسے پروناؤنس کر سکیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر ہم گول تا لگائیں نا تو پھر اس میں ہا کا ساؤنڈ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بن جائے گا مسلمتانی اور مسلمتینی۔ اسی طرح جنہ، جنہ سے بن جائے گا جنتانی جنتینی۔ مدرسہ، مدرستانی مدرستینی۔ مدرسہ ایک مدرسہ یعنی کہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ درس و تدریس کا کام سر انجام دیا جا رہا ہو، اور مدرسہ مدرستانی اور مدرستینی دو ایسی جگہیں جہاں پہ علم و تدریس کی سرگرمیاں سر انجام دی جا رہی ہیں۔ تو یہ تو ہو گئے مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے واحد سے مثنیٰ بنانے کی ٹیکنیک۔ اب ہم چلتے ہیں ان کی ایگزامپلس کی طرف تاکہ ہم ان کو زیادہ کلیریفائی کر سکیں۔ جی ہاں، اب ہم نے ان کی ایگزامپلس کرنی ہیں۔ پہلی ایگزامپل ہے مسلم۔ مسلم سے کیا بنے گا؟ مسلمانی اور مسلمینی۔ عین، عین کہتے ہیں چشمے کو یا آنکھ کو، یہ مؤنث ہے۔ پروسیجر سیم ہے، عینانی اور عینینی۔ قدم، قدم اب پاؤں کو کہتے ہیں جو کہ پیر آرگن ہے، تو یہ مؤنث ہے، تو اس کا بنے گا قدمانی اور قدمینی۔ اس کے بعد کلمہ، کلمہ کہتے ہیں جملے کو بھی کہتے ہیں اور بامانی لفظ کو بھی کہتے ہیں۔ کلمہ سے بنے گا کلمتانی اور کلمتینی۔ اس کے بعد رجل، رجل مرد کو کہتے ہیں، اس سے بنے گا رجلانی اور رجلینی۔ اس کے بعد سما، سما کہتے ہیں آسمان کو، جو کہ غیر حقیقی مؤنث میں سمائی مؤنث کے اندر آتا ہے، جن کو عرب مؤنث کہتے ہیں وہ سمائی مؤنث ہوتے ہیں۔ سما سے بنے گا سماعانی اور سماعینی، حمزہ کے بعد وہی الف اور نون زیر نی اور یا اور نون زیر نی۔ اس کے بعد حبیبہ، حبیبہ کہتے ہیں مؤنث میں کوئی چیز جو آپ کو بہت محبوب ہو۔ یہ کسی نان لیونگ تھنگ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور لیونگ تھنگ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ وہ چیز آپ کو جو بہت محبوب ہو یا آپ اس کو بہت پسند کرتے ہوں، اس سے بنے گا حبیبتانی اور حبیبتینی۔ ید، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، یہ بھی مؤنث ہے غیر حقیقی، کیونکہ جفت اعضاء ہیں، دو ہاتھ ہوتے ہیں، اس لیے اس سے بنے گا یدانی اور یدینی۔ اس کے بعد خفیفہ، خفیفہ، خفیفہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جو ہلکی ہو، جس کو پرفارم کرنا اتنا مشکل نہ ہو
اور اس کو ادا کرنا یا اس کو پرفارم کرنا بہت آسان ہو. تو اس سے بنے گا خفیفتانی اور خفیفتینی. اس کے بعد ثقیلہ. ثقیلہ کہتے ہیں بھاری چیز کو. ثقیلہ سے بنے گا ثقیلتانی اور ثقیلتینی. اس کے بعد بحر. بحر کہتے ہیں دریا کو. اس سے بنے گا بحرانی اور بحرینی، یعنی کہ دو دریا. جیسے قرآن میں آیا ہے نا سورۃ الرحمن میں مرج البحرین یلتقیان، کہ ہم نے دو دریاؤں کو آپس میں مرج کر دیا، جوڑ دیا، وہ آپس میں ملتے ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان، لیکن ان کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک باؤنڈری ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے اندر کراس نہیں کر سکتے. ایک دریا کا پانی دوسرے دریا کے اندر نہیں جا سکتا. اس کے بعد شفا. شفا کہتے ہیں ہونٹ کو. اب ہونٹ بھی مؤنث ہے اور غیر حقیقی مؤنث ہے، کیونکہ ہونٹ بھی دو ہوتے ہیں. اس سے بنے گا شفاتانی اور شفتینی. اس کے بعد ساجد. ساجد ایک صفت ہے اور ساجد جو ہے مذکر ہے. ٹھیک ہے، ساجد کہتے ہیں سجدہ کرنے والے کو. تو اس سے بنے گا ساجدانی اور ساجدینی. مدرسہ. مدرسہ مؤنث ہے. کیوں مؤنث ہے؟ اس کے اینڈ پہ گول تا آئی ہے. اس سے بنے گا مدرستانی اور مدرستینی. اس کے بعد قدم. قدم تو ہم نے آلریڈی کر لیا، قدمانی قدمینی. اس کے بعد کرسی. کرسی عربی میں مذکر ہے. اس سے بنے گا کرسیانی اور کرسیینی. اس کے بعد صاحب. صاحب کہتے ہیں دوست کو. ٹھیک ہے، اب ایک دوست صاحب. صاحبانی اور صاحبینی، یہ دو دوست. ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں عدد کی جو دوسری کیٹیگری ہے، وہ کون سی ہے؟ جمع کی. جمع کی جو کیٹیگری ہے اس میں جانے سے پہلے مجھے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث نظر آ گئی اپنی فوٹوز میں، جو میں نے کہا کہ شیئر کرتا ہوں. اس میں زیادہ تر ورڈز جو ہیں وہ مثنیٰ ہیں، اس لیے یہ حدیث آپ کو اب تقریباً سمجھ آ جانی چاہیے، کیونکہ اس میں جو زیادہ تر ورڈز ہیں وہ ہم نے مثنیٰ میں کور کر لیے ہیں. اب کلمتانی، ہم نے ابھی پڑھا کلمہ کہتے ہیں کسی بامعنی لفظ کو یا جملے کو. اب کلمتانی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ دو جملے یا دو لفظ. اس کے بعد حبیبتانی. حبیبتانی دو بہت محبوب چیزیں، وہ چیزیں جو بہت پسندیدہ ہوں یا بہت محبوب ہوں. کلمتانی حبیبتانی، دو ایسے کلمے ہیں، دو ایسے جملے ہیں جو کہ بہت محبوب ہیں، بہت پسندیدہ ہیں. اب کس کو بہت محبوب ہیں؟ الی الرحمن، رحمان کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ ہیں. اب رحمان اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یعنی کہ دو ایسے کلمے ہیں، دو ایسے جملے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ اہمیت اور پسندیدہ ہیں. خفیفتانی علی اللسان. خفیفہ کہتے ہیں ہلکی چیز کو، جس کو ادا کرنا بہت آسان ہو. خفیفتانی علی اللسان، وہ جو دو جملے ہیں وہ زبان پر بہت آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، بہت آسانی سے جو ہے ان کو ادا کرنا بہت آسان ہے. ثقیلتان فی المیزان. ثقیلہ کہتے ہیں بھاری، ایسی چیز جس کا وزن ہو. ثقیلتان فی المیزان، لیکن ان کا جو ترازو میں جو وزن ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے میزان میں. اب پوری حدیث کو سمرائز کرتے ہیں کہ دو ایسے جملے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت محبوب ہیں. ان کو زبان سے ادا کرنا بہت آسان ہے، لیکن ان کا جو وزن ہے ترازو میں وہ بہت زیادہ ہے، ان کا اجر بہت زیادہ ہے. وہ دو جملے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ
سبحان اللہ العظیم، کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی کل حمد و ثنا میں پاک ہے اور تو ہی عظمت والا ہے، اپنی عظمت میں بھی تو سب سے پاک ہے۔ تو یہ دو جملے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا جو ادا کرنا ہے زبان سے وہ بہت آسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی اہمیت اور ان کی پسندیدگی بہت زیادہ ہے، ان کا اجر بہت زیادہ ہے۔ تو اب ہم نے حدیث بھی شیئر کر لی، اس کے بعد ہم چلتے ہیں جمع کی کیٹیگری کی طرف۔ اب جمع کی جو ہیں اس کے آگے بھی دو کیٹیگریز ہیں۔ اب ان دو کیٹیگریز کو سمجھنے کے لیے ہم نے ان دو ایگزامپلس کو سمجھنا ہے۔ اب ایک لفظ ہے واحد، کتاب۔ کتاب کو ہم جمع میں کس طرح سے لکھ سکتے ہیں؟ کتاب سے بنتا ہے کتابوں، کتابیں، اور ایک اور لفظ بھی ہے وہ ہے کتب، لفظ ہے کتب، ٹھیک ہے، یہ بھی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک اور واحد ہے مسجد۔ اب مسجد سے جمع بنتا ہے مسجدوں، مسجدیں اور مساجد۔ اب جو دو جمع کی کیٹیگریز ہیں نا، مطلب فار ایگزامپل کتابوں اور کتابیں، یہ وہ جمع ہیں جو ایک فارمولے سے بن رہے ہیں، ایک اسپیسیفک فارمولہ ہے ان کو بنانے کے لیے، یعنی کہ واو اور نون غنہ، یا اور نون غنہ۔ اس طرح مسجدوں میں واو اور نون غنہ، یا اور نون غنہ۔ لیکن جو تھرڈ کیٹیگری ہے جمع کی، جو کہ اب کتب اور مساجد، اب کتاب سے جو جمع بنا ہے اس کا کوئی فارمولہ نہیں ہے کتب کے لیے، اور مسجد سے مساجد کے لیے بھی کوئی اسپیسیفک فارمولہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم نے جمع کی دو کیٹیگریز ڈیفائن کر لی۔ اب وہ دو کیٹیگریز کون سی ہیں؟ وہ دو کیٹیگریز ہیں جمع سالم۔ اب جمع سالم وہ ہے جو کہ ایک اسپیسیفک فارمولہ ہے، واحد سے جمع بنانے کے لیے ایک اسپیسیفک فارمولہ ہے جو کہ عربی زبان میں رائج ہے، جس سے ہم واحد سے جمع بنا سکتے ہیں۔ اس فارمولے سے جو اسماء واحد سے جمع بنتے ہیں نا، ان کو ہم جمع سالم کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ ایسے اسماء بھی ہیں جو کہ بغیر کسی فارمولے کے، وداؤٹ فارمولہ جمع بن جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں جمع مکسر، ان کا کوئی ڈیفائنڈ فارمولہ نہیں ہے۔ اب جمع مکسر کہتے ہیں سم تھنگ دیٹ از بروکن، ٹوٹی ہوئی چیز۔ تو جمع مکسر میں وہ جمع کی کیٹیگریز آئیں گی جو کہ ایک بروکن فارمولہ ہے، جو کہ ٹوٹا ہوا ایک طریقہ ہے جمع بنانے کا، اس لیے ان کو جمع مکسر کہتے ہیں۔ پہلے چلتے ہیں جمع سالم کی طرف۔ اب جمع سالم میں بھی دو کیٹیگریز آ گئیں، ایک کیٹیگری مذکر کے لیے اور دوسری کیٹیگری مؤنث کے لیے۔ پہلے ہم مذکر کو اسٹڈی کر لیتے ہیں۔ اب جمع سالم مذکر میں واحد سے جمع بنانے کے لیے 99% صرف صفات ہی استعمال ہوتی ہیں۔ 99% کا مطلب ہے تقریباً رول یہی ہے کہ صفات ہی استعمال ہوں گی، لیکن 99% اس لیے کچھ ایکسیپشنز آ جاتی ہیں۔ ان ایکسیپشنز کی وجہ سے ہم اس کو 100% نہیں کہتے بلکہ 99% کہتے ہیں۔ اب مسلم کے اوپر اگر کوئی تنوین ہے تو اس کو اعراب کو ہٹا دیں گے اور میم کے اوپر پیش لگا کے واو اور نون زبر نا، اور ایک اور طریقہ بھی ہے کہ واو کی جگہ یا آ جائے گا اور اوپر سکون آ جائے گا اور پیش کی جگہ زیر آ جائے گی، یعنی کہ ایک میں آواز آئے گی اونا
اور ایک میں آواز آئے گی اینا. مسلم سے بنے گا مسلمون اور مسلمین. اسی طرح عابد سے بنے گا عابدون اور عابدین. حافظ سے بنے گا حافظون حافظین. ساجد ساجدون ساجدین. قاتل قاتلون قاتلین. یہ جو صفاتی نام ہیں نا جن میں کچھ صفت آ جاتی ہے وہ اس کیٹیگری میں آئیں گے. اس کیٹیگری میں صرف صفت ہی آئے گی. مذکر کی جو صفات ہیں وہی آئیں گی. اب جمیل جمیلون جمیلین. لیکن بغیر صفات کی جو الفاظ ہیں نا وہ اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گے جو کہ مذکر ہیں. مطلب کتاب. اب کتاب سے ہم یہ نہیں بنائیں گے کتابونا یا کتابینا کیونکہ صفت نہیں ہے. ایک رول ہے نا کہ صفت ہوگی تو جمع سالم مذکر میں اونا اور اینا کی آوازیں لگیں گی. لیکن اگر صفت ہی نہیں ہے تو وہ اس رول میں آئے گا ہی نہیں. اس لیے جمع مکسر جو ہے وہ ان مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کی جو کہ صفاتی نہیں ہیں. صفاتی نام مذکر نہیں ہیں. اب کتاب سے بنے گا کتب. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور اگزامپل ہم لے لیتے ہیں مدرسہ. مدرسہ چلیے مؤنث ہے. اس کے علاوہ ہم اگزامپل لے لیتے ہیں طالب. اب طالب ایک طرح طالب کی جو ہے دو ترجمے ہیں دو معنی ہیں. طالب کہتے ہیں طلب کرنے والے کو جو کہ کچھ چیز حاصل کرنا چاہتا ہوتا ہے. وہ تو صفت میں آ جائے گا. اس سے بن جائے گا طالبون طالبین. لیکن جو دوسرا معنی ہے دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے. طالب ہم اسٹوڈنٹ کو بھی کہتے ہیں جو کہ ایک صفت نہیں ہے. اب اسٹوڈنٹ ہونا ایک صفت نہیں ہے. اس لیے عربی میں جو طالب کا دوسرا معنی ہے جو کہ صفاتی نام نہیں ہے اس کے لیے جمع مکسر بھی بنائے گئے ہیں جیسے طلباء. اب طلباء کا کوئی اسپیسیفک رول نہیں ہے. اب ایک لفظ ہے اس کے 3 جمع مکسر بن گئے ہیں طلباء طلاب اور طلباء. اب یہ تینوں عربی زبان میں بھی رائج ہیں اور اردو میں بھی ہم انہیں اسی طرح ہی پڑھتے ہیں. اب بہت سارے جمع مکسر ایسے ہیں جو کہ اردو میں ہم انہیں آلریڈی جانتے ہیں. فار ایگزامپل شجر. شجر کہتے ہیں درخت کو. اب درخت کوئی صفاتی نام تو نہیں ہے اس لیے اس کے لیے جمع مکسر بنتا ہے جو کہ ہے اشجار. مذہب مذاہب. اس کے بعد مکتب مکاتب. قلب قلب کہتے ہیں دل کو. قلوب. ٹھیک ہے. یہ جو جمع مکسر ہیں یہ صفاتی ناموں کے علاوہ جو مذکر نام ہیں ان سے بنتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں جمع سالم مؤنث کی طرف جس کا فارمولہ جمع سالم مذکر سے ڈیفرنٹ ہے. اب جمع سالم مؤنث کا بڑا ایزی سا فارمولہ ہے. جمع سالم مؤنث میں رول یہ ہے کہ جو صفات ہوں اور ان کے اینڈ پہ گول تا ہو. صفات اگر نہ بھی ہوں لیکن اینڈ پہ گول تا جو ہے وہ ہونا ضروری ہے. ان الفاظ سے ان اسماء سے جمع سالم مؤنث بنے گا. فار ایگزامپل مسلمہ. اب مسلمہ ایک صفت ہے. اس میں صفات بھی آ جاتی ہیں اور بغیر صفات کے جو نام ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں جن کے اینڈ پہ گول تا آتا ہو. مسلمہ. مسلمہ سے بنے گا. اب گول تا کو ہٹائیں گے الف لگائیں گے الف کے اوپر زبر لگائیں گے اور تا لگائیں گے. مسلمہ سے بن جائے گا مسلمات. جنہ. جنہ اب باغ کو یا جنت کو کہتے ہیں. اب یہ صفت تھوڑی ہے اس سے بن جائے گا جنات. یہ اب مؤنث گول تا کی وجہ سے جمع سالم مؤنث کی کیٹیگری میں آیا ہے. ساجدہ. ساجدہ ایک صفت ہے. ساجدات. اس کے بعد مدرسہ. صفت تو نہیں ہے اس لیے اس کا بن جائے گا مدرسات. لیکن عربی میں اس کا ایک یہ ایک اب کہہ سکتے ہیں کہ ایکسیپشن ہے کہ اس کا ایک جمع مکسر بھی ہے کہ مدارس. مدرسہ سے مدارس. اب یہ ایک ایکسیپشن ہے
ویسے تو یہ اس رول سے بھی بن جاتا ہے، مدرسات. ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں ایگزامپلس کی طرف، جو کہ جمع کی ایگزامپلس ہیں. ان میں ہم کلیریفائی کر لیں گے کہ کون سے اسماء جمع سالم ہیں، جمع سالم مذکر ہیں، جمع سالم مؤنث ہیں یا جمع مکسر ہیں. اب پریکٹس میں جو اسماء ہیں وہ میں نے 4 سے 5 ہی اسماء رکھے ہیں. باقی جو پریکٹس کے لیے ہے نا، وہ میں میننگ سمیت گروپ کے اندر ان کی امیجز جو ہے وہ بھیج دوں گا. وہ بہت زیادہ ہیں. اب میں نے پریکٹس کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ ہی اسماء رکھے ہیں تاکہ خالی ہم جو کنفیوژن ہے اس کو کلیریفائی کر لیں. مسلمہ، مسلمہ صفت ہے اور مؤنث ہے، جمع سالم مؤنث، تو اس سے بنے گا مسلمات. مذہب، مذہب اب صفت بھی نہیں ہے اور یہ مؤنث بھی نہیں ہے، تو یہ بنے گا جمع مکسر بنے گا، تو اس سے بنے گا مذاہب. جنات، جنات سے کیا بنے گا؟ جنات، کیونکہ اینڈ پہ گول تا ہے. ساجدہ، ساجدہ سے بنے گا ساجدات، کیونکہ اینڈ پہ گول تا ہے. کافر، کافر، کافر اب کفر کرنے والا یعنی کہ ایک صفت ہے اور یہ مذکر ہے کیونکہ اینڈ پہ گول تا نہیں ہے، تو اس سے بنے گا کافرون اور کافرین. یہ جمع سالم مذکر کی کیٹیگری میں آئے گا. اور ایگزامپلز ہم ایسے بول کے بھی کر لیتے ہیں. اب ایگزامپل لے لیتے ہیں ہم عالم. عالم ہونا ایک صفت ہے، عالمون، عالمین. عالمہ، عالمہ صفاتی نام ہے اور مؤنث ہے کیونکہ گول تا آ گئی ہے، تو اس سے بنے گا عالمات. اس کے بعد ایگزامپل لے لیتے ہیں کتاب. کتاب سے اب بنے گا کتابون، کتابینہ نہیں بنے گا کیونکہ یہ مذکر تو ہے لیکن صفاتی نام نہیں ہے، تو اس سے بنے گا کتب. ٹھیک ہے، جمع مکسر بنے گا. جو جمع مکسر ہوتے ہیں نا وہ صرف آپ کی ووکیبلری کے ساتھ، مطلب آپ کے علم میں جیسے جیسے آپ ووکیبلری کو اسٹڈی کریں گے تو وہ آپ کی مائنڈ میں آ جاتے ہیں، تو ان سے ہم نے کنفیوز نہیں ہونا. یہ بہت سارے ہیں اور ہم ان کو تقریباً موسٹ آف دوز ورڈز ہم نے اردو میں پڑھے ہوئے ہیں. اور ایگزامپل لے لیتے ہیں فقیر. فقیر سے بنے گا فقراء، امیر، امراء، یہ سارے جمع مکسر بنیں گے. غریب، غرباء. ٹھیک ہے. حاسد، حسد کرنے والا. اب حسد کرنا بھی ایک صفت ہے، آلدو ایک بری صفت ہے لیکن صفت ہے، اس لیے اس سے بنے گا حاسدون اور حاسدین. اس کے بعد عادل، عدل کرنے والا صفت ہے، عادلون اور عادلین. اب ہم ان ایگزامپلس کی طرف چلتے ہیں جو کہ صرف صفاتی نام نہیں ہے، جو کہ صرف مذکر ہیں. ان میں آ جاتا ہے رجل. اب رجل سے بنے گا رجال. قلب، قلب سے بنے گا قلوب. درس، درس کہتے ہیں لیسن، کوئی پڑھائی کا لیسن، اس سے بنے گا دروس. ٹھیک ہے. اور بھی بہت ساری ایگزامپل اس میں آ جاتی ہیں. مذہب، مذاہب، مکتب، مکاتب، مفکر، مفاکر. ٹھیک ہے. قدم، اقدام. ٹھیک ہے. تو یہ بہت سارے عمل، اعمال، یہ سارے جمع مکسر بن جاتے ہیں. آج ہم نے جو ہے عدد کی تھرڈ کیٹیگری کو پورا ڈسکس کر لیا ہے، جس میں واحد، مثنیٰ اور جمع ہم نے فلی ڈسکس کر لیا ہے. اس کے ریلیٹڈ اگر کوئی کوشچن ہوا، اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر کسی نے واٹس ایپ گروپ میں دیکھا ہے تو وہ واٹس ایپ میں مجھ سے وائس میسیج کر کے یا ٹیکسٹ میسیج کر کے مجھ سے پوچھ سکتا ہے.
I will respond to it as soon as possible. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.